بات چل رہی تھی حدیث جبریل، یعنی اس حدیث کو جس کو سننا کہا جائے، جس حدیث کے بارے میں جس میں حضرت جبریل امین ایک انسانی شکل میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج کو جواب دیا ایک ایک چیز کا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، احسان کس کو کہتے ہیں اور قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں فرمایا کہ بھائی جو سوال کرنے والا جیسے ناواقف ہے ویسے میں بھی ناواقف ہوں کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی، ہاں اس کی کچھ نشانیاں کچھ علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو یہ تھی کہ ایمان کیا ہے، تو کہا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کو ایک مانا جائے۔ گزشتہ جمعے اس پر بات ہوئی تھی اور بات اسی پہ چل رہی تھی کہ وقت ہو گیا تھا، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھا جائے کہ اللہ تنہا مالک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ جیسے کہ اللہ نے سورۃ اخلاص میں کہا، جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، سورت پڑھی کہ نبی جی آپ فرما دیجئے واللہ، اللہ تو ایک ہے، تنہا ہے، لا شریک لہ ولا مشارک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ، کہ اللہ کی ذات تنہا ہے، ولا صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ ہی مطلب یہ کہ نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹی بیٹا ہے، ولا صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے صاحبہ ہی، نہ بچے اس کے کی اولاد ہو، وہ تنہا مالک ہے۔ یعنی اس بات کا یقین کر لینا، اسی کا نام تو عقیدہ ہے۔ ایمان اللہ کو ماننا، اللہ کی تمام صفات کمالیہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا۔ یہ کلمہ ہم نے پاک جو پڑھتے کیا پڑھتے ہیں کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیں عزت سے نواز سکے، ذلت سے نواز سکے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیں روزی عطا کر سکے، کوئی ذات ایسی نہیں جس کو ہم سجدہ کریں، جس کو ہم معبود بنائیں، جس کے سامنے ہم اپنی فریاد رسی کریں۔ ہم کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جس کے سامنے ہم اپنی مرادوں کو مانگیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہوا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، صرف اللہ ہے، اور وہ ایسا اللہ ہے۔ اب اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی صفات یہ ہے کہ اللہ خود کے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، باحیات ہے، قائم ہمیشہ سے ہے، وہ ازل سے ہے، ازل اور ابد سے بھی بات ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی کہ کبھی فنا ہو جائے۔ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو سکتی ہیں، دنیا ختم ہو سکتی ہے، قیامت آئی ختم ہو جائے گی، ہم اور آپ ختم ہو جائیں گے، دنیا کا ہر ایک انسان، ہر ایک جاندار ختم، دنیا ختم، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سمندروں کے پانی میں سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر پھریں گے، صرف باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی، یعنی اللہ کو مان لینا اور اسی سے اپنی مرادیں مانگنا۔
اسی سے اپنی حاجت کو رکھنا، اسی کے سامنے سر کو جھکانا، کسی اور کو معبود نہ ماننا۔ اگر کسی اور کو معبود مان لیا، خدا نہ خواستہ کسی اور کو مسجود مان لیا، کسی اور کو حاجت روا سمجھ لیا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لیا، کسی اور کے سامنے ہم نے اپنے دامن کو پھیلایا، تو قسم خدا کی ہم نے اللہ کی ذات میں شرک کر لیا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو ہم نے شریک کر لیا ہے، جبکہ وہ کیا ہے، ولا مشیر اللہ ولا وزیر اللہ، وہ مشورے بھی نہیں لیتا کوئی اس کا مشیر ہو، کوئی اس کو رائے بھی نہیں دیتا کوئی اس کا وزیر ہو۔ لا شریک اللہ، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ ولا مشارک اللہ، کوئی اس کی ذات میں مشارکت بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی اور کو رزاق سمجھا، جیسے تمہارے بہت سارے بھائی لوگ کرتے ہیں، پرانا منتر کہیں اور جا کے مرادیں مانگتے ہیں، حالانکہ غیر مسلم کا اس کے اوپر تبصرہ ہے، ان کا نام نہیں آ رہا، پنڈت انہوں نے ایک منظوم بنائی، نظم بنائی، پھر اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم مندروں میں جا کے سر کو جھکاتے ہیں تو ہم کافر ہیں، کہ ہم نے 360 بت بنا رکھے ہیں، تو یہ کام تو تم بھی کرتے ہو، تم مزاروں پہ جاتے ہو، تم مزاروں پہ جاتے ہو۔ ہم چنری اگر اڑا دیں مورتی پہ، آپ چادر اڑاتے ہو۔ ہم پرساد بانٹتے ہیں، آپ سنی بانٹتے ہو۔ ہم بھجن کیرتن کرتے ہیں، آپ قوالی کرتے ہو۔ ہم اگر جو ہے جنم اشٹمی پہ جو کچھ کرتے بناتے مورتیاں نکالتے ہیں، آپ بھی تازیہ نکالتے ہو۔ ڈھول تماشے ہمارے یہاں ہوتے، آپ کی ابھی ڈھول بجتی ہے، محرم میں بجتی کہ نہیں بجتی؟ شادی بیاہ میں گھروں میں بجتی کہ نہیں بجتی؟ جتنی رسم و رواج ہمارے اندر ہے اس سے کئی زیادہ تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ ساری رسموں کو ادا کرتے ہو، رواجوں کو ادا کرتے ہو، پھر بھی تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ اللہ کے ہم سوال کریں گے کہ یہ مسلمان ہے، ان کو تم جنت دے سکتے ہو تو مجھے بھی جنت دو۔ صرف نام چینج ہے، نام بدلا ہوا، نام تبدیل ہے، کام تو سارے ایک جیسے۔ سارے کام لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ کہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ آج ہماری توحید میں کمی نہ ہوتی تو آج جو ہم سے سست اعمال ہو رہے ہیں، یہ سست اعمال نہ ہوتے۔ آج ہمیں خوف ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے، جو باڈی گارڈ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سورہ انفطار میں نہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ آپ اندازہ لگاؤ، حشر کا میدان ہو، اللہ کا عرش سامنے ہو، اللہ کی کرسی سامنے ہو، اللہ عرش پر استوا ہے، اللہ سامنے ہے، اور پھر ہم آپ کھڑے ہو اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ بلا رہا، آ جاؤ امام صاحب، چلو پہلے آپ اپنا حساب کتاب، بہت سارے مقتدیوں کو بیوقوف بنایا، آ جاؤ۔ اب ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کے یہاں مکاری نہیں چلتی ہے۔ اللہ کے یہاں مکاری قطعی طور پر نہیں چلتی ہے، کیونکہ اگر ہم نے ادھر ادھر اگر مگر کرنے کی کوشش کی تو کہیں گے بھائی کرامن کاتبین آ جاؤ، بھائی ان کا رجسٹر لے کے جو ہر وقت ساتھ میں رہتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، یعلمون ما تفعلون۔ ہم جو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں نا، ان کا کام یہ دائیں طرف والے کام یہ کہ اچھائی کے کاموں کو لکھنا، نیکی کے کاموں کو لکھنا، بائیں طرف والے کا کام یہ ہے کہ برائیوں کو لکھنا، کس نے کتنی کتنی برائیاں کی، کیا کیا برائیاں کی، کہاں کہاں نماز چھوڑی، کب کب نماز چھوڑی، اور کیوں چھوڑی، کس بنا پہ چھوڑی، کیا خطائیں کی اس نے، کس کے خلاف منصوبے بنائے، کس کو ذلیل کیا، کس کو رسوا کیا، کس کو گالی دی، کس کو مارا پیٹا دبایا، ہر ظلم کیا، یا اس نے چوری کی، زنا کیا، ڈاکہ ڈالے، جو کچھ بھی ہے، کتنی غیبت کی، سب کا سب لکھا ہوا وہاں پہ۔ تو مالی حاضر کتاب، ہم یہی کہتے ہیں کیسی کتاب ہے،
کسی نے ایک بھی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا. اب عمر کہہ سکتے ہیں کیا بھائی تیرے فرشتوں نے غلط لکھ دیا. اگر بال اتفاق مان لیا جائے کہ ہم اگر خدا نہ خواستہ کہہ بھی دیں کہ انہوں نے زیادہ لکھ لیا, اتنے گناہ تھے نہیں, یا نعوذ باللہ من ذالک غلط لکھ دیا, ٹھیک ہے, تو اللہ کیا کرے گا؟ اب گواہ کہاں سے آئیں گے؟ اب ہم کو سوچ رہے کہ ہم نے صرف تنہائی میں گناہ کیا, ہم نے تنہائی بیٹھ کے منصوبہ بنا تھا کس کو ذلیل کرنا ہے, کس کو گالی دینا ہے, کس کو مارنا ہے. گواہ کہاں سے ہوں گے؟ تو کیا کرے گا اللہ؟ ہماری زبان پہ ہمارے منہ پہ مہر لگا دے گا, منہ بند. یہ سورہ یاسین میں منہ بند کر دیا. اب یہ ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں یہ گواہی دیں گے, ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا. انسان کے پاس تمہارے لیے سارے کام ہم نے کیے, تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے سارے گناہ کیے, آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. اور انسان کے خلاف سب سے پہلی جو گواہی دے گئے انسان کے جسم سے انسان کے اعضاء میں سے, وہ انسان کی اپنی ران ہوگی. یہ ران تو سب سے پہلے انسان کے خلاف گواہی دے گی کہ ہاں بھائی کہاں کہاں گئے, یہ ہمارے قدم کہاں کہاں پہنچے, کس کس سے ملاقات کی, تنہائی میں ملے, کہاں ملے, کس ہوٹل میں ملے, کس پارک میں ملے, کس گھر میں ملے, جنگل میں ملے, گلیوں میں ملے, کہاں کام کو لے کر گئے, اور پھر ان پیروں کے کیا کیا گناہ کیے. اب یہ گواہی وہاں دیں گی. تو اللہ کی مکاری نہیں چلتی. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کا جب خوف, اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں ہوگا, یہ ایمان اور یقین کی بات ہے. جتنا یقین مضبوط ہوتا چلا جائے گا, ایمان ایک اکلوتی واحد ایسی چیز ہے آپ کسی کو دکھانا چاہیں آپ دکھا نہیں سکتے, کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے, اس کا تعلق اندر سے ہے. اندر میں جتنا ایمان بنتا چلا جائے گا اتنے ہی اسلام کے مطابق آپ کی زندگی ڈھلتی چلی جائے گی. ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا, ہماری زندگی اسلام سے ہٹتی چلی جائے گی. تو جب اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل کے اندر آ جائے گا, اگر یقین ہوتا تو ہم گناہ کیوں کرتے, کرامن کاتبین کیوں لکھتے؟ ہم گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیتے کہ بھائی دو باڈی گارڈ لگے ہوئے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, چلو باڈی گارڈ ہی مان لو, ہٹا لو, اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. پھر اللہ قرآن میں کئی جگہ کتنی پیار سے مخاطب کرے کہا ہے تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے. اللہ نے قرآن میں عالم ارواح میں عالم ارواح میں کیا لیا تھا, عہد لیا تھا, پیمان لیا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, ہم سب نے کہا تھا بالکل بے شک آپ ہی مارے گا. ہم سب کی روحوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں, آپ ہی ہمارے معبود ہیں, آپ ہی ہمارے خالق ہیں. جو ہم نے وہاں پر عہد و پیمان کر لیا ہے, اب یہاں دنیا میں آ کے اس کے خلاف زندگی گزاریں گے. قسم رب ذوالجلال کی اللہ پکڑ فرما لے گا. یہ یاد رکھنا کہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا, یہ قطعی طور پہ بھول جاؤ, اللہ معاف فرما دے. ایک الگ بات, اللہ درگزر کرتے ایک الگ معاف ہے. اچھا, ہم انسانوں کے اندر ایک کمی بھی ہے کہ ہم اللہ کی وہ صفات یاد رکھتے ہیں جو اپنے مطلب کی ہے. جیسے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کریم ہے, یہ صفت یاد ہے کہ اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے. ایک یہ صفت یاد ہے کہ اللہ غفور ہے, معاف فرمانے والا ہے, معافی کو پسند فرماتا ہے. اور اللہ اس بات کو پسند بھی کرتا ہے کہ جس طریقے سے میں اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہوں, بندے بھی آپس میں معاملات کیا کر لیں, اپنے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں. گناہ خطائیں سب سے ہوتی, مجھ سے بھی ہوئی, آپ سے بھی ہوں گی. کسی کی باتیں مجھے تکلیف دیں گی, میری باتیں کسی کو تکلیف دیں گی. تو اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ایمان سے ہے. کہ ایمان جب ہوتا ہے انسان کے اندر, اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھ کے زبان سے کیا کہہ رہا ہوں, دل میں کیا ہے. زبان پہ کیا ہے, دل میں کیا ہے, اللہ تو دیکھ رہا, اللہ تو جان رہا ہے. اب اللہ سے کوئی چیز تو چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہو, اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو.
وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. تو ہم ایک اس کی صفت یاد رکھتے ہیں کہ کریم ہے، کرم کرنے والا، معاف کر دے گا. یہ یاد رکھتے ہیں کہ غفور ہے، معاف فرمانے، غفار ہے، ستار ہے. بے شک اللہ کی ذات سے امید رکھنی بھی چاہیے. نا امیدی کفر ہے، اللہ سے نا امیدی کفر ہے. کفر ہے یہ کہ ہم اللہ سے نا امید ہو جائیں. اللہ کی ذات سے کامل یقین اور مکمل امید رکھنی چاہیے. لیکن امید کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم گناہوں پر جرات کرنے لگیں. اگر اللہ کی ہمیں یہ صفات یاد ہیں کہ وہ غفور ہے، معاف کرنا چاہتا، رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، ستار ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی ایک صفت قہار بھی ہے، اللہ کی ایک صفت جبار بھی ہے. اللہ اگر غضب میں آ جاتا ہے تو پھر ساری دنیا کو تہس و نہس کر دیتا ہے. آپ پچھلے واقعات جو اللہ نے قرآن میں قصص بیان کیے، قوم لوط کے، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم شعیب، یہ سارے کے سارے واقعات کس وجہ سے ہیں؟ کیا کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. فاعتبروا یا اولی الابصار، ہم اس سے عبرت پکڑیں، عبرت حاصل کریں. کن کی پکڑ کی ہوئی تھی؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی تھی، دعا کی تھی امت کے حق میں کہ میری امت پر ایسا عذاب مسلط نہ کرنا کہ میری امت پوری کی پوری ہلاک و برباد ہو جائے. یہ کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ کرنا جو ہماری پوری امت کو کیا ختم کر دے. اللہ نے قبول کر لی تھی، ورنہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود نہ ہو؟ کیا قوم لوط والا گناہ ہمارے اندر نہیں؟ کیا قوم عاد والا گناہ نہیں؟ کیا قوم سمود والا گناہ نہیں؟ قوم بنی اسرائیل کے سارے جتنے ان کے گناہ تھے جن پر اللہ نے ان کی پکڑ کی کہ ہمارے اندر گناہ موجود نہیں، اس امت میں موجود ہیں، بدرجہ اتم موجود ہیں، پھر بھی اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی. تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں، ایسے ہی ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے دعائیں دی تھی، اس وجہ سے پکڑ نہیں آ رہی ہے. اب کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنا نمونہ دکھا بھی دیتا ہے، ہلکا پھلکا سا اپنی قدرت کا، معمولی سا ایک زلزلے، بھوکمپ آ جانا، سوکھا پڑ جانا، ہلکا سا معمولی سا ایک بھوکمپ آ کے پتہ چل یہاں سے وہاں تک پورا کے پورا علاقہ تہس نہیں سو گیا. ایک ہلکا سا سوکھا ڈال دیا، چلو ساری چیزیں ہٹا دو، کچھ نہیں کیا، صرف مہنگائی بڑھا دی. ہر آدمی جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب کے سب ہر آدمی پریشانی مہنگائی سے. پریشانی ہر آدمی پریشان. مہنگائی ایک مخلوق ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ پیدا کرنے والا خالق ہے. ہر وہ چیز جس کا وجود دنیا میں آ رہا ہے وہ اس کا وجود دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. اس بات کو یقین ہمارے دل میں ہو. آج یقین نہیں ہے وجہ کہ اعمال ہمارے خراب ہے. آج یقین نہیں ہے وجہ ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت چھوٹ جاتی ہے. آج یقین نہیں جس کی وجہ سے ہم کیا زکات نہیں دیتے. آج یقین نہیں کہ اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں. آج یقین ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے زکات نہیں دیتے، حج فرض ہو چکا اس کے باوجود حج نہیں کرتے. تو ان ساری کی ساری چیزوں کا تعلق یقین سے ہے، ایمان سے ہے، اور وہ دل میں ہوتا. آپ ایمان کسی کو دکھانا چاہیں دکھا نہیں سکتے کہ ہمارا کتنا ایمان مضبوط ہے، پاورفل ہے. ہاں اسلام ہے، اگر آپ اس کو چھپانا چاہیں تو چھپا نہیں سکتے. آپ اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے، ہر آدمی پتہ چل جائے گی 5 وقت نماز دی، ہر وقت یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہر وقت یہ جو ہے روزے رکھتا ہے، ٹائم پہ حج کرتا ہے، حج فرض ہوا حج کر دیا. اسلام چھپائے نہیں چھپتا ہے، اور ایمان دکھانے سے نہیں دیکھیں کہ ایمان کی حیثیت بنیاد جیسی ہے، اور بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوگی عمارت اتنی زیادہ ٹکاؤ ہوگی. اسلام عمارت کی طرح. تو ہم اپنے اس ایمان، اس بنیاد اور یقین کو مضبوط کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر حال میں گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. ہر حال میں اس بات کی ہم کوشش کریں کہ ہم سے گناہ کا صدور نہ ہو. جہاں تک ہو سکے ہم گناہ سے بچے، ہر حال بچے. اگر گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کریں، فوراً استغفار کریں اللہ کے سامنے. اگر استغفار کیا پھر گناہ ہوا پھر استغفار کریں. ایک دن میں چاہے 1000 بار استغفار کرنا پڑے. استغفار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تو ہم نے استغفر اللہ کے لیے 2 تھپڑ مار لیے. استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ پڑھے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ اس گناہ کو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچے تک نہ، تصور تک نہ، دماغ میں بھی نہ آئے. ہم ایسی توبہ کرے، پھر اللہ سے مانگے. ہم بندے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے.
اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس گناہ جس گناہ میں ہم ملوث ہوئے ہیں یا اللہ اس گناہ کو ہم سے چھڑا دے، اس گناہ کی عادت کو ہم سے چھڑا دے، اس گناہ پہ جو عذاب ہوا ہے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، ہم استغفار کریں گے ہماری روزی برکت ہو، استغفار کثرت سے کرو روزی میں برکت ہو، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اچھے کرو عمر میں برکت ہوگی، روزی برکت، یہ حدیث میں ایک نہیں کئی حدیثوں میں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں، تو ہم قرآن کو سمجھیں اور حدیث کو بھی سمجھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، جس کو کہتے ہیں سیرت کی کتاب پڑھنا، اردو میں نہیں پڑھ سکتے ہندی میں پڑھو پھر سمجھو، جب سمجھو گے تب سمجھ بات آئے گی۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا